لاہور کی ایک تنگ اور بوسیدہ گلی میں رہنے والا رحیل ایک عام سا نوجوان تھا۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر 2 وقت کی روٹی کا شکر ادا کرتا۔ رحیل کا دل بہت نرم تھا، جانوروں سے خاص محبت رکھتا تھا۔ ایک دن گلی میں ایک زخمی کتا پڑا تھا جسے سب لوگ دھتکار رہے تھے۔ رحیل نے نہ صرف اس کتے کو پانی پلایا بلکہ اسے اٹھا کر قریبی کلینک میں لے گیا۔ اسی دوران ایک نوجوان بلاگر نے حمزہ، جو کہ فلاحی کاموں پر ویڈیو بناتا تھا، نے یہ منظر اپنے کیمرے میں قید کر لیا۔ اگلے دن حمزہ نے یہ ویڈیو "دا کائنڈسٹ پور مین" کے عنوان سے اپلوڈ کی۔ ویڈیو نے یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر طوفان مچا دیا۔ لاکھوں ویوز، سینکڑوں کمنٹس اور ہزاروں شیئرز، ہر کوئی رحیل کی تعریف کر رہا تھا۔ اصلی انسانیت، فرشتہ صفت بندہ، حقیقی ہیرو۔ لوگوں نے رحیل کو ایک لیجنڈ بنا دیا۔ کمپنیوں نے رحیل سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں میں اس کا سادہ سا کمرہ برانڈ سامان سے بھر گیا۔ موبائل، کپڑے، جوتے، یہاں تک کہ ایک نیا فون بھی مل گیا جس سے وہ اپنی ویڈیوز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ شروع میں رحیل کی ویڈیوز واقعی دل کو چھو لینے والی ہوتی۔ بھوکوں کو کھانا کھلاتا، جانوروں کی مدد کرتا، غریبوں سے ہمدردی کرتا۔ مگر جیسے جیسے فالوورز بڑھتے گئے، رحیل بدلنے لگا۔ اب ویڈیوز میں رحم دل رحیل کی جگہ سٹار رحیل آ گیا تھا، جو کیمرے کے لیے جذبات دکھاتا اور بند ہونے کے بعد لوگوں پر چلاتا۔ ایک دن اس کے بچپن کے دوست نبیل نے کہا، "رحیل، تو بہت بدل گیا ہے۔" رحیل ہنس کر بولا، "مشہور ہونے کے لیے بدلنا پڑتا ہے نبیل۔" رحیل نے ایک فاؤنڈیشن بنائی، لیکن حقیقت میں وہ صرف ویڈیوز بنانے کے لیے غریبوں کو چند روپے دے کر کیمرے کے سامنے لاتا۔ ہر چیز صرف دکھاوے کے لیے تھی۔ وہی لوگ جن کے ساتھ وہ بیٹھ کر چائے پیتا تھا، اب ان سے سلام کرتے ہوئے موبائل سے نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ پھر ایک دن اس نے عجیب و غریب پریشان کن ویڈیو بنائی۔ اس میں وہ ایک یتیم بچے کو جھوٹ موٹ ڈانٹتا ہے تاکہ ری ایکشن آئے۔ ویڈیو وائرل تو ہوئی، لیکن کمنٹس میں لوگوں نے غصہ نکالا، "یہ تو زیادتی ہے، رحیل تم وہ نہیں رہے جسے ہم جانتے ہیں۔" لوگوں نے اس کو فالو کرنا چھوڑ دیا۔ رات کے 2 بجے رحیل نے ایک اور پرینک ویڈیو اپلوڈ کی۔ اس بار اس نے کسی غریب عورت کا مذاق اڑایا جو دراصل اس کی ماں کی ہم عمر تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے فلائٹ میں تنہا بیٹھا، لائٹس بند، موبائل آن کیے، اپنے فالوورز اور لائکس چیک کرتا رہا۔ تبھی اس کے موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن آیا جس میں لکھا تھا، "رحیل کا اصل چہرہ بہت جلد اپلوڈ ہوگا۔" رحیل نے چونک کر موبائل دیکھا، یہ ویڈیو میں نے تو نہیں بنائی۔ اس نے سسٹم چیک کیا، شیڈول میں ایسی کوئی فائل نظر نہ آئی۔ گھبرا کر اس نے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن سسٹم میں ایرر آ گیا۔ اگلی صبح رحیل غائب تھا۔ اس کا فلیٹ خالی، موبائل آف، اور تمام سوشل میڈیا پر صرف ایک ہی چیز تھی، ایک نئی ویڈیو جسے رحیل کے چینل نے اپلوڈ کیا تھا، "دا لاسٹ اپلوڈ۔" ویڈیو میں رحیل کی آنکھیں سرخ تھی۔ وہ کسی اندھیرے کمرے میں بیٹھا خوف زدہ انداز میں کچھ کہہ رہا تھا، "مجھے معاف کر دو، میں نے سب کچھ دکھاوے کے لیے کیا۔ یہ کیمرہ بند نہیں ہو رہا۔ میں اس جگہ سے باہر نکلنا چاہ رہا ہوں، لیکن کوئی راستہ اور میری کوئی مدد نہیں کر رہا۔" پھر سکرین بلر ہو گئی اور رحیل کی چیخ سنائی دی۔ ویڈیو اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید ہیکرز کا کام ہے، لیکن اگلے دن ایک اور ویڈیو ایک نئے عنوان کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں رحیل کی پرانی ویڈیوز، وہ اصلی رحیل جو کتے کو بچا رہا تھا، غریب کو کھانا کھلا رہا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بدلتا ہوا رحیل۔ کسی نے یہ ویڈیو کبھی ریکارڈ نہیں کی تھی اور نہ ہی اپلوڈ۔ پولیس نے چھان بین کی، کوئی سراغ نہ ملا۔ CCTV ویڈیوز میں دکھایا گیا کہ رحیل اپنے فلیٹ سے نکلا ہی نہیں، لیکن پھر بھی وہ غائب تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ رحیل کسی بد دعا کا شکار ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا کے غرور نے اس کو نگل لیا۔ کچھ نے کہا کہ وہ اب ایک ایسے ڈیجیٹل دائرے میں قید ہے جہاں صرف سچ دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد یوٹیوب چینل پر اب ہر ہفتے ایک نئی ویڈیو آتی جو لوگوں کو سبق دیتی۔ غرور، دکھاوا اور جھوٹی شہرت آخر میں کچھ نہیں چھوڑتی۔ پیارے دوستو، شہرت ایک آئینہ ہے۔ اگر تم اس میں خود کو نہ پہچان سکو تو وہ تمہیں بدل کر نگل لے گا۔